اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بت کے نام کا نعرہ لگایا، غیر اللہ کے نام کا نعرہ لگایا۔ پیغمبر علیہ السلام تڑپ اٹھے، فرمایا عمر کھڑا ہو۔ اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر گئے، اللہ اعلی و اجل، یہ بہت اونچا نہیں، اللہ کی ذات اونچی ہے، ساری کائنات نیچے ہے، اللہ کی ذات بلند ہے، ساری دنیا اس کی مخلوق ہے، اللہ کی ذات ساری کائنات کا خالق ہے۔ اس پیغمبر کی توحید والی دعوت کتنی بلند و بالا ہے، جس کے لیے آج کلمہ پڑھنے والے کشمیری لا الہ الا اللہ کے لیے اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، اس پیغمبر علیہ السلام کی کلمے والی دعوت کو پڑھتے ہوئے آج فلسطینی یہودیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس پیغمبر علیہ السلام کی کلمے والی دعوت کو اونچا کرتے ہوئے آج برما کے مسلمان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آج ہماری پاک آرمی، اللہ اس کو سلامتی دے، آپ کے شہداء مجاہدین شہداء کی قربانیاں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ یہ افغانستان کی فتح، افغانستان کی کامیابی، آج کافر روتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں افغانیوں نے ناکام نہیں کیا، ہمیں پاکستان نے ناکام کیا۔ یہاں پر افغانیوں نے کامیابی حاصل کی، پاکستانیوں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور اپنے جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، پاکستانی ان سب کے ساتھ ہیں۔ یہ کلمے کے لیے ملک بڑھایا گیا، اس کے اندر کلمے کا نظام آئے گا، ملک کے دشمن بھی مٹیں گے، کلمے کے دشمن بھی مٹیں گے۔ کلمہ اونچا ہے، اللہ کے دین کا پرچم بلند ہے۔ پاکستان کل بھی آباد تھا، آج بھی آباد ہے، آئندہ بھی آباد رہے گا۔ مٹیں گے تو کافر مٹیں گے، کہو گے انشاءاللہ۔ آئیے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جتنا بند ہونا تھا ہو گیا، سنو گے انشاءاللہ۔ پیغمبر علیہ السلام کی پہلی صفت آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، احسن الناس، سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے نبی علیہ السلام کو بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ایک شہر دنیا سے جا چکے ہیں، اس ملک کے بڑے خطیب تھے، اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ لندن پہنچ کر انہوں نے لائبریری کے اندر دیکھا ایک کافر کی لکھی ہوئی کتاب، اس کے اندر وہ مصنف کیا لکھتا ہے، کہتے ہیں لوگوں اگر تم بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا اس کو اختیار کر لو، جس طرح وہ کھاتے تھے، جس طرح وہ پیتے تھے، اگر اس کو اپنا لو گے تم 95% بیماریوں سے معاف
جاؤ. یہ پیغمبر علیہ السلام ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت تھے. ان کا کھانا پینے کا انداز کتنا زیادہ خوبصورت ہوگا. ایک میرے دوست تھے میڈیکل ریپ کے اندر, انہوں نے مجھے بتلایا, کہا برطانیہ کے ڈاکٹروں نے اس حدیث پاک کو پڑھا اور اس کے اوپر تحقیق کی. وہ کون سی حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھ کر کھاتے تھے, بیٹھ کر پیتے تھے. یہ میرے لیے بھی سبق ہے, کراچی والوں کے لیے بھی سبق ہے, ملک پاکستان والوں کے لیے بھی سبق ہے, اور تمام کلمہ پڑھنے والوں کے لیے یہ پیغمبر علیہ السلام کا سبق ہے کہ بیٹھ کر کھاتے تھے, بیٹھ کر پیتے تھے. انہوں نے تحقیق کی کہ یہ مسلمانوں کا پیغمبر کوئی بھی بات اس طرح نہیں کیا کرتا, اس کے اندر بہت سے فائدے ہوتے ہیں. انہوں نے تحقیق کر کے آخرکار کتاب کے اندر لکھا, کہا جو کوئی پابندی کرے گا بیٹھ کر کھانے کی, بیٹھ کر پینے کی, اس کے کبھی گردے خراب نہیں ہوں گے. ہم اس لیے بیٹھ کر کھاتے اور پیتے نہیں کہ گردے خراب نہیں ہوں گے. ہم کہتے ہیں انہوں نے تو تحقیق کر کے ایک بیماری تلاش کی ہے. ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے سے تو اللہ پاک کتنی بیماریوں سے بچاتا ہے اور کتنی مہربانیاں کرتا ہے اور کتنی اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے. احسن الناس, اللہ پاک نے پیغمبر علیہ السلام کو سب سے زیادہ خوبصورت بنا کر دنیا میں بھیجا. آئیے دوسری صفت نبی علیہ السلام کی کیا, وَأَجْوَدَ النَّاسِ, اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ سخی بنا کر دنیا میں بھیجا. مال اللہ کا ہے, اللہ کے لیے سب سے زیادہ دیا کس نے, سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی کس نے, سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کی کس نے, سب سے زیادہ اللہ کے دین کی تبلیغ کی کس نے, اور سب سے زیادہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دی تو ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے, اور سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے. سیدہ ام المومنین عفیفہ کائنات ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ مال غنیمت آتا, مسجد نبوی کے اندر سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے تھے. پیغمبر علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے کے بعد تقسیم شروع کر دیتے, لوگوں کو دیتے, مسکینوں کو دیتے, یتیموں کو دیتے, ضرورت مندوں کو دیتے, غریبوں کو مسکینوں کو دیتے اور بیواؤں کو دیتے. پیغمبر علیہ السلام تقسیم کرتے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو جاتا, آپ کھڑے ہوتے, صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھاتے, پھر تقسیم شروع کر دیتے. اس کے بعد عصر کا وقت ہو جاتا, کھڑے ہوتے, عصر کی نماز پڑھاتے, پھر تقسیم شروع کر دیتے. مغرب کا وقت ہو جاتا, مغرب کے بعد تقسیم کرتے, عشاء کا وقت ہو جاتا. میری اور تیری اماں ام المومنین ام عائشہ بیان کرتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتی ہے عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد میرا پیغمبر خالی چادر اپنے کندھے پر رکھ کر اپنے گھر میں آ جاتا تھا. وَأَجْوَدَ النَّاسِ, سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہمارے پیغمبر علیہ السلام. جس پیغمبر کی سیرت کا جلسہ سننے کے لیے آئے ہو, ذرا دیکھو ہم کتنا خرچ کرتے ہیں. اپنے لیے ہزاروں روپے ہوتے ہیں, اللہ کے دین کے لیے 10 روپے ہوتے ہیں, ہمارے لیے لاکھوں روپے ہوتے ہیں, اللہ کے گھروں کے لیے 100 روپیہ ہوتے
ثابت کو بھی دیکھیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، لمبی حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب اللہ پاک نے زمین کو بنایا، زمین ہل رہی تھی۔ آج سائنسدان کہتے ہیں زمین گھوم رہی ہے، سورج اور چاند اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو کسی کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا قرآن سچا ہی سچا ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث سچی ہی سچی ہے۔ کسی کو غلطی لگ جائے اپنے پیغمبر کے فرمان کو دیکھ کر اصلاح کرے، رب کے قرآن کو دیکھ کر اصلاح کرے، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ سورہ یاسین پڑھ کر دیکھو، رب کریم فرماتے ہیں ہم نے چاند کو چلا دیا، ہم نے سورج کو چلا دیا ہے، ان کی منزلیں طے کر دی۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا چاند نے سورج کو پکڑ لیا ہو یا سورج چاند میں ٹکرا گیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوگا رات نے دن کو نیچے دبا لیا ہو اور دن نے رات کو دبا لیا ہو۔ ہر کوئی اپنی اپنی منزلیں طے کر رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تھا تمہیں پتا ہے سورج جب غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ حدیث پاک ہمیں سبق دے رہی ہے کہ سورج چلتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا سورج جب غروب ہوتا ہے کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں پتہ نہیں، آپ بتلا دیں۔ پیغمبر دو عالم علیہ السلام نے فرما دیا، فرمایا جب غروب ہوتا ہے اپنے رب کو جا کر سجدہ کرتا ہے اور صبح ہوتی ہے رب العالمین حکم دیتے ہیں جا جا کر طلوع ہو جا۔ فرمایا جب قیامت کا دن طلوع ہوگا رب کریم فرمائیں گے سورج آج مشرق سے طلوع نہیں ہونا، آج مغرب سے طلوع ہو جا۔ آئیے حدیث پاک کو سنیے، ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے زمین کو پیدا کیا، زمین ہل رہی تھی، رب کائنات نے پہاڑوں کو پیدا کر کے زمین کے اندر گاڑ دیا، زمین کی حرکت بند ہو گئی اور پہاڑوں کی سختی کو، پہاڑوں کے وزن کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا حل من خلقک شیء اشد، اللہ پاک پہاڑوں سے زیادہ سخت اور وزنی چیز بھی آپ نے کوئی پیدا کی ہے؟ رب کریم نے فرمایا ہاں فرشتوں میں نے لوہے کو پیدا کیا۔ پھر فرشتوں نے کہا حل من خلقک شیء اشد، اللہ پاک لوہے سے زیادہ بھاری اور وزنی چیز بھی آپ نے کوئی پیدا کی ہے؟ رب کریم نے جواب دیا ہاں فرشتوں میں نے آگ کو پیدا کیا۔ پھر فرشتوں نے کہا حل من خلقک شیء اشد، اللہ پاک آگ سے زیادہ وزنی اور سخت چیز بھی آپ نے کوئی پیدا کی ہے؟ رب نے جواب دیا ہاں فرشتوں میں نے پانی کو پیدا کیا۔ پھر فرشتوں نے کہا اللہ پاک پانی سے وزنی اور سخت چیز بھی آپ نے کوئی پیدا کی ہے؟ رب نے جواب دیا ہاں فرشتوں میں نے ہوا کو پیدا کیا۔ توجہ ہے، جو نقطہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اب وہ نقطہ آ رہا ہے۔ کراچی کے لوگوں توجہ فرمائے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں نے رب کریم سے عرض کی اللہ پاک پہاڑوں سے زیادہ وزنی چیز، لوہے سے زیادہ وزنی چیز، آگ سے زیادہ وزنی چیز اپنیاں ہوں، فلسطینی مسلمانوں کی قربانیاں ہوں، ہماری پاک فوج کی قربانیاں ہوں،
اللہ سب کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا تھا وَعَجِبَ النَّاسِ، پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا یہ دوسرا نقطہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ سخی بنا کر بھیجا۔ وہ پیغمبر اس کی سیرت کا نقطہ ہے جس کو حضرت ابو بکر نے اپنایا، اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا، عمر بن خطاب نے اپنایا، اللہ نے فاروق اعظم بنا دیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سیرت کو اپنایا، رب نے ذی النورین بنا دیا، سیدنا علی نے اس پیغمبر کی سیرت کو اپنایا، اللہ نے حیدر ذوالفقار بنا دیا، حضرت بلال نے اس کی سیرت کو اپنایا، اللہ پاک نے مؤذن مصطفیٰ بنا دیا، حضرت ابو ہریرہ نے اس پیغمبر کی سیرت کو اپنایا، اللہ نے حافظ الحدیث بنا دیا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سیرت کو اپنایا، اللہ پاک نے سید الشہداء بنا دیا، سیدنا حسن نے سیدنا حسین نے اس پیغمبر کی سیرت کو اپنایا، اللہ پاک نے نوجوان جنتی نوجوانوں کا ان کو سردار بنا دیا، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے اس پیغمبر کی سیرت کو اپنایا، اللہ پاک نے امین الامت بنا دیا، سارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام نے، ساری اہل بیت اعظام نے، پیغمبر علیہ السلام کے گھرانے نے، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے پیغمبر کی سیرت کو اپنایا، اللہ پاک نے قرآن میں بار بار فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ کے اوپر راضی ہو گیا۔ ناموس صحابہ زندہ باد، آواز نہیں آ رہی پنڈال میں سے، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، مسلک اہل حدیث، محترم سیف اللہ اعظم صاحب زندہ باد۔ یہ باتیں کوئی نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں اورنگی ٹاؤن کے اس علاقے میں ایک بات کہنے لگا ہوں، لوگوں، میں نوکر صحابہ کا، میں نوکر غازی کا، میں نوکر اہل بیت کا، میں نوکر سیدنا حسین کا، میں نوکر حضرت امیر معاویہ کا، میں نوکر قرآن کا، میں نوکر حدیث پاک کا۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو قرآن و حدیث کو مانتا ہوگا۔ یاد رکھو، جو فرقوں کے اندر پھنسا ہوا ہے وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ توجہ، نبی علیہ السلام کی تیسری صفت کیا؟ وَأَشْجَعَ النَّاسِ، آخری توجہ، سب سے زیادہ دلیر اور بہادر تھے۔ دیکھو کتنے دلیر، اللہ پاک نے سورج سود کی حرمت کا حکم نازل کیا، پیغمبر علیہ السلام نے کھڑے ہو کر فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں، میں اپنے گھر کا سود ختم کرتا ہوں، اور پھر مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کر فرما دیا اور یہودیوں جتنے پیسے تمہارے اصلی ہیں ہم تمہیں وہ دیں گے، ہم تمہیں سود نہیں دیں گے، سود حرام ہے۔ ہمارے رب نے اعلان کر دیا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سب سے زیادہ نبی علیہ السلام دلیر اور بہادر تھے۔ دیکھو نبی علیہ السلام کو راستے میں چلتے چلتے
درختوں کے نیچے پڑاؤ کیا، آپ کے صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں۔ ایک بڑا درخت تلاش کر کے آپ کے لیے صحابہ نے کہا اس کے نیچے لیٹ جاؤ، آرام فرما لے۔ پیغمبر علیہ السلام لیٹے ہوئے اور آپ کی تلوار لٹک رہی ہے۔ ایک کافر نے، غیر مسلم نے دیکھا، کہا آج تو بہت اچھا موقع ہے، مسلمانوں کے پیغمبر کو نعوذ باللہ ختم کر دو۔ وہ آیا تلوار اتار کر ایک ہی بات آواز نکال کر کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہو، آج میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ ہمارے پیغمبر علیہ السلام سب سے زیادہ دلیر اور بہادر تھے۔ آج لوگوں اس پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے، کلمہ پڑھنے والوں کو مار کے کہتے ہو دلیر ہیں، اپنے عزیزوں کو مار کر کہتے ہو دلیر ہیں، اپنے پڑوسیوں پر ظلم کر کے کہتے ہو ہم دلیر ہیں۔ دلیر وہ نہیں ہوتا جو اپنوں کو مارتا ہے، دلیر وہ ہوتا ہے جو اپنوں کا دفاع کرتا ہوگا، اپنوں کے ساتھ محبت کرتا ہوگا، کافروں کے مقابلے میں ہر دور میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے۔ جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے اس کافر کو فرمایا تھا جب اس نے کہا بدلا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا، ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے لفظ نکالے، تیرے ہاتھ سے مجھے اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا۔ جب 3 مرتبہ ہمارے پیغمبر نے رب کا نام لیا، ساری کائنات کے مالک کا نام لیا، ساری کائنات کے مددگار کا نام لیا، ساری کائنات کے نفع نقصان کے مالک کا نام لیا، اس کافر کے اوپر روب طاری ہو گیا، وہ تھر تھر کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھا کر فرمایا اب بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا جی آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ یاد رکھو جو اپنے پیغمبر کا امتی ہے وہ کافروں کے مقابلے میں ہر دور میں کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا محافظ اللہ ہے، میرا مددگار اللہ ہے۔ اور یاد رکھو جو اپنے پیغمبر کی سیرت کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافروں والی بولیاں بولتا ہے۔ آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ کرونا کے دنوں میں، کرونا کے مہینوں میں تم نے مسجدوں کو اجاڑ دیا، جب پوچھا تم عبادت کے لیے بھی آنے نہیں دیتے، کہتے ہو غریب ملک ہے، غریب ملک ہے، سارے پیس دیں گے۔ اور بھائیو اللہ کے گھروں میں آنے سے تو اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ کے گھروں میں آؤ گے اللہ پاک مدد فرماتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے، ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے تلوار پکڑ کر فرمایا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ کہتا جی آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو پلٹ کر جواب دیا، فرمایا میرے ہاتھ سے بھی تجھے اللہ ہی بچائے گا۔ یہ جملے سنیں، زبان سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ توجہ فرماؤ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، نبی علیہ السلام سب سے زیادہ دلیر اور بہادر تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں مدینہ طیبہ میں رات کو ایک دفعہ کھڑاک ہوا، آواز آئی، ہم اپنے گھروں سے نکلے، اپنے خیموں سے نکلے، ہم نے جب نکل کر دیکھا دور سے ایک سواری پر سوار آ رہا تھا، جب قریب آئے وہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام تھے۔ آپ نے ہم سب کو یہ حکم دیا، فرمایا اپنے اپنے گھروں میں جا کر آرام کرو، اپنے اپنے گھروں میں جا کر لیٹ جاؤ، دشمن آیا تھا، تمہارا پیغمبر اکیلا ہی اس کو بھگا کر آ گیا۔
اللہ اکبر. جب بھی ضرورت پڑی اہل چمن کو خون ہم نے دیا، گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. اور تم کیا سمجھتے ہو ہم ملک کی سالمیت کے لیے ہر طرح کی قربانی دے رہے ہیں؟ ہم ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم اپنے ملک کے تحفظ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، کیونکہ ملک کا تحفظ کرنا، ملک کے لیے دعائیں کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ملک کے لیے